ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل النبي وأصحابه وذرياته وعلماء أمته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی بیچ کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اخیر کی 3 آیتوں میں بندے کی دعا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی 3 آیتیں میرے بندے کے لیے، میرے لیے، اور اخیر کی 3 آیتیں میرے بندے کے لیے۔ اور بیچ کی آیت میں حدیث میں ہے کہ یہ آیت فیما بینی و بین عبدی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں یہ آیت مشترک ہے۔ اس آیت میں میری تعریف، میری بزرگی، میرے معبود ہونے کا بھی تذکرہ ہے اور بندہ کی طرف سے مجھ سے مدد مانگنے کا بھی تذکرہ ہے۔ لہذا یہ آیت مشترک ہے اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان۔ چنانچہ اس آیت کا پہلا حصہ ایاک نعبد، اس میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ معبود برحق صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت عام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تہلیل جس طرح عبادت ہے، اسی طرح ہمارا پڑھنا، پڑھانا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہے۔ دعوت و تبلیغ یہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ حلال روزگار اختیار کرنا صحیح نیت سے یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کا مفہوم بہت عام ہے۔ حسن نیت کی وجہ سے خالص دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ اٹھا کر تم ڈالو، جو لقمہ اٹھا کر پیار سے ان کے منہ میں رکھو، اس پر بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے حسن نیت کی وجہ سے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی درخت لگائے اور یہ نیت ہو کہ اس درخت کے پھل سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس کے سائے سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا، تو جس دن سے وہ درخت لگایا اسی دن سے ان کے نام اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ تو عبادت کا مفہوم عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے پہلے حصے میں بندوں سے اقرار کرا رہے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرے حصے میں بندہ کہتا ہے
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد آپ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ ان دونوں حصوں کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ رکھ کر بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو عبادت یہ میری مدد کی وجہ سے تم کر رہے ہو، اگر میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال نہ رہے تو تمہاری عبادت کا دروازہ بند ہو جائے گا، تم پھر عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ تم جو کچھ بھی عبادت کے لائن سے میری رضا اور خوشنودی کے لائن سے کر رہے ہو، یہ سب میری مدد سے، میری توفیق سے۔ اگر میں اپنی توفیق کا دروازہ بند کر دوں، اپنی مدد کا دروازہ بند کر دوں تو تمہاری عبادت کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ دیکھو عبادت کرنے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، عبادت کرنے میں کبھی اندھیرا سامنے نظر آ سکتا ہے، مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے موقع میں تم گھبرانا نہیں، تم ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ اگر میری مدد شامل حال رہی تو تمہاری عبادت کا سلسلہ کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی ہے۔ میں ہوں نا، میں تو تمہارا مددگار ہوں، تمہارا مولا ہوں، اس لیے جب میرا سہارا تمہارے ساتھ ہے تو تم کو گھبرانے کی بات نہیں، تم کو مایوس ہونے کی بات نہیں۔ لیکن ضرورت اس کی ہے کہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا پڑے گا، وہاں سے مدد اتارنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ماں بھی بغیر جو ہے بچہ کے روئے ہوئے دودھ نہیں پلاتی ہے، ماں کے تھنوں میں دودھ اسی وقت جوش مارتا ہے جب بچہ بلبلاتا ہے، روتا ہے۔ تو اللہ کی مدد اتارنے کے لیے، اللہ کو مددگار بنانے کے لیے بندوں کو رجوع اللہ کرنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ لیکن جو کچھ عبادت کا سلسلہ قائم ہے یہ اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس میں جو رکاوٹیں سامنے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ ہی کی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ مددگار ہے تو پھر کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ کی، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں صحابہ کو بتایا تھا کہ ابو سفیان کو جواب دو کہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مددگار اور مولا نہیں ہے، لہذا اگر مولا کو ہم مولا بنائے رکھیں تو پھر ہمیں کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ عزیز طلبہ کرام، دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں آسام میں عبادت کے لیے ہمارے پرکھوں نے، بزرگوں نے بہت ساری زمینیں وقف کی تھی، بڑے بڑے مدرسے بنائے تھے، مگر کچھ لوگوں نے نادانستہ غلطی کی وجہ سے ان کو سرکار کے حوالے کر دیا۔ آج ان مدرسوں پر تالے لگ گئے، ان مدرسوں کو بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، پاس ہو گیا۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ ہماری قومی مدرسوں، ہمارے نظامی اور جو ہے غیر سرکاری مدرسوں پر کہیں ہاتھ نہ لگائے، اور دشمنوں کی طرف سے اس طرح کے اشارات مل رہے ہیں۔ ایسے موقع میں ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، ہمیں عبرت بھی لینی چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے اکابر کی رائے کو، مشورہ کو نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں آخر کون سی ایسی غلطیاں ہوئی، کون سی ایسی گستاخیاں ہوئی کہ اللہ کی طرف سے یہ نظام قائم ہوا، یہ فیصلہ ہوا۔ اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اشارے کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر نہیں ہوتا، چاہے کرنے والا دنیا میں کوئی بھی ہو۔ ہم کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر حقیقتاً وہ کرنے والوں کی غلطی، وہ فیصلہ لینے والوں کی غلطی نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ذالک بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے برے کرتوت کا یہ نتیجہ ہے۔ چنانچہ جو ہے ہمارے پاس بہت ساری معتبر خبروں سے یہ بات پہنچی اور معلوم ہوا کہ جو سرکاری مدرسے ہیں وہاں دین کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا تھا۔ استنجا خانوں میں بیضاوی، جلالین، تفسیر کی کتابوں کو جو ہے عام طور سے امتحان کے موقع میں ڈالا جاتا تھا۔ امتحان کی چٹ لے کے جو ہے جمالین کے پر، جس میں اللہ کا کلام بھی ہے، آج ایک پرچہ میں
جو ہے امیتابھ بچن کا اور ایک طرف قرآن کا صفحہ چھاپ دیا تو پورے دنیا میں ہلہ ہو رہا ہے. لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہے جوتوں میں جو ہے ان تفسیر کی کے ورقوں کو لے کر جو ہے جاتے تھے امتحان دینے کے لیے، اور جو ہے امتحان میں کہیں گارڈ اور نگراں آ گیا تو جو ہے وہ پرچی کہیں بھی چھپا لیے، جو ہے کبھی چوتر کے نیچے ڈال دیے، کبھی جوتے کے نیچے ڈال دیے. یہ سب بے حرمتیاں ہوئی اور معلوم نہیں کیا کیا ہوا. تو اس لیے جو کچھ ہوا وہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے. اس لیے اب ہمارے جو غیر سرکاری مدرسے والے ہیں، ہم سب علماء، طلباء، عوام، ان مدرسے کے بہی خاں اور خیر خاں حضرات، ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارے سامنے بھی جو ہے مصیبت منڈلا رہی ہے، لیکن ایسے موقع میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں تو اللہ نے ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین بھی فرمایا ہے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. تمہاری عبادت میں رکاوٹ پیدا ہو تو ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم سے تم مدد طلب کرو، ہم سے مدد مانگو. لہذا اگر ہم اللہ سے مدد لینے والے بن گئے، اللہ کو پکارنے والے بن گئے، اللہ کو مولا اپنا بنا لیے، مدد نازل کرنے اور اتارنے پر قادر ہو گئے، اللہ کو منا لیے، تو ہمیں ذرہ برابر کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے قومی مدرسوں کا نمبر ہے. انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک باقی رہیں گے. یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، دین قیامت تک زندہ رہے گا. اور بزرگوں کی پیشین گوئی ہے کہ اس ملک میں بھی انشاءاللہ قیامت تک اسلام اور اسلام والے اور دین باقی رہے گا اور عزت کے ساتھ باقی رہے گا. اس لیے ہمیں ایسے موقع میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. ایسے موقع میں اس آیت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اگر یہ کام ہمارا عبادت کے قبیل سے ہے، یہ پڑھنا پڑھانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نستعین بھی ہمیں سکھایا ہے. لہذا ہم اللہ سے مدد مانگنے والے بنے، اللہ سے کے سامنے جو ہے ہمیشہ گڑ گڑانے رونے والے بنے کہ اللہ یہی مدارس ہیں جو تیرے دین کو زندہ رکھا ہے، یہی مدارس ہیں جن سے قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، مدنی اور باسکندی نکلے ہیں. اے اللہ ان مدرسوں کی لاج رکھ لے، اس کی عزت باقی رکھ لے، اور جو ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں یا تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ایسے ناپاک ذہنیت سے تو اپنی زمین کو، اپنے بندوں کو پاک کر لے اور ان کے ساتھ تو اپنا مناسب کارروائی کر لے. ہمیں اللہ سے اس وقت مانگنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں بہت بڑی جو ہے ایک نعمت عطا کی ہے کہ معبود کو اگر اللہ کو مانتے ہیں، عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو عبادت کے لائن سے جو بھی رکاوٹیں ہمارے سامنے آئے، جو بھی اندھیرا سامنے آئے، جو مایوسی کی صورتیں سامنے آئے، ایسے موقع میں ہم اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں. اس لیے کہ اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. ایک واحد ذات ہے جو مانگنے سے صرف یہ نہیں کہ خوش ہوتے ہیں بلکہ خوش بھی ہوتے ہیں، اجر اور ثواب بھی دیتے ہیں، اپنا مقرب بھی بناتے ہیں. دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا سخی ہو، حاتم تائی ہو، اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے ایک مرتبہ گیا، 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا تو بعد میں وہ اگتا جائے گا. حالانکہ جو ہے جتنا بیچارہ مانگنے کے لیے آیا ہے اتنا دینے میں ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی ان کو خراب لگے گا. ان کی نگاہ سے وہ آدمی گر جائے گا، سمجھے گا کہ ان کا مجھ سے تعلق بس مانگنے کے لیے ہے. اور اپنی ذات کے لیے مانگنا تو دور کی بات، دین کے لیے، مدرسے کے لیے ہم علماء اگر کہیں مانگنے جاتے ہیں جس میں اپنا دخل نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی تجربہ ہوتا ہے کہ جو ہے بہت سارے سخی، سیٹھ، بڑے بڑے لوگ جن کو مدرسے میں 2-4 ہزار دینے میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن جو ہے 2-4 مرتبہ بعد وہ کترانے لگتے ہیں، ان کی نظر بدلنے لگتی ہے. وہ اگر دے بھی دیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر شاخ گزر رہا ہے، ہمارے تعلق کو یہ بوجھ سمجھ رہا ہے. یہ جو ہے دنیا میں سخیوں کے احوال ہیں، مگر ایک وہ ذات سخی
اور تمام سخیوں کا سخی ہے جو اعلان کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر میرا بندہ مجھے مانگنا چاہے تو کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، بالکل میں قریب ہوں۔ میرے بندہ مجھ کو مانگ کر تو دیکھے، جو مانگے گا وہ دوں گا۔ اگر وہ کسی مصلحت سے نہیں دیا، اس بندے کا فائدہ اس چیز کو دینے میں نہیں ہے، تو اجر اور ثواب تو ضرور دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ جس دن اس کا اجر دوں گا اس دن کہے گا کہ اللہ کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کیے ہوتے، ہر دعا کا آج بدلہ ہی مجھ کو یہ اجر اور ثواب ملتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور ان کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا فلیستجیبوا لی، بندہ مجھ سے ضرور مانگے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھے، یہ نہ کبھی سوچے کہ میں دوں گا نہیں، میں ضرور دوں گا، ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے کچھ تاخیر کروں مگر میں دے کے رہوں گا، اور صرف دوں گا ہی نہیں، مانگنے کی وجہ سے وہ رشد و ہدایت والا بنے گا، لعلہم یرشدون، وہ ان کو ہدایت ملے گی، وہ مجھ سے میرا مقرب ہوگا۔ چنانچہ بزرگوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مسجد میں ایک آدمی ہمیشہ عبادت کرتا تھا، ایک مسافر مہمان اس مسجد میں ایک دن قیام کیا، وہ بھی مسجد کے ایک کونے میں لیٹ گیا۔ رات میں دیکھا کہ دوسرے کونے میں جو ہے ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اور خوب گریہ زاری کر رہا ہے، اللہ سے رو رو کے مغفرت مانگ رہا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن ایک غیبی آواز آ رہی ہے کہ تم جتنا رو لو تمہارا رونا قبول نہیں، تمہاری دعا منظور نہیں، تمہارا ہاتھ اٹھانا مردود ہے، تمہاری دعا جو ہے رد کی جاتی ہے۔ اس طرح کی آواز غیبی آ رہی ہے۔ وہ مسافر مہمان لیٹا تھا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ان کو بڑا رحم آیا، ترس آیا کہ جو ہے یہ اتنی ٹھنڈی کے رات میں اور یہ بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، اتنی آواز آ رہی ہے کہ ان کا رونا مانگنا دعا قبول نہیں، تو کیا ضرورت ہے یہ جو ہے جھک ماری کرنے کی؟ میرے طرح یہ بھی چپ چاپ سو جائے، لم کمبل اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ آواز ان کو نہ پہنچتی ہو، ان کے کان میں یہ آواز سنائی نہ دیتی ہو، اس لیے وہ کمبل ہٹا کر اٹھ کر گیا قریب میں اور پیچھے سے جو ہے ان کو ٹھوکر مارا۔ وہ اپنی دعا سے فارغ ہو کر پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا رہے کوئی آواز سن رہے ہو نا؟ کہا کیا آواز؟ کہا غیبی آواز آ رہی ہے تمہاری دعا قبول نہیں۔ تو کہا کیا ہوا تم؟ کہا کہ کیا فائدہ پھر یہ جھک ماری کرنے کی، چلو میرے کمبل میں لیٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک رات میں یہ آواز سن کر تم گھبرا گئے، میں تو 70 سال سے یہی آواز سن رہا ہوں۔ کہا کہ پھر جو ہے کیا ضرورت ہے جھک ماری کرنے کی، اتنا گر گرانے کی؟ کہا کہ اگر نامقبول بھی کرے تو بتاؤ، اور کون دروازہ ہے جس کو ہم کھٹکھٹائیں؟ اگر کوئی اور دروازہ ہو جو قبول کر لے تو بتاؤ، اس دروازے کو جا کے ہم دستک دیں گے، اور کوئی دوسرا دروازہ تو ہے ہی نہیں، ایک ہی دروازہ ہے۔ میرا کام ہے دستک دینا، میرا کام ہے گڑ گرانا، میرا کام ہے بندگی ظاہر کرنا، میں اپنا کام کیے جا رہا ہوں، قبول کرے نہ کرے یہ ان کا کام۔ چنانچہ وہ آدمی دیکھا کہ اتنا عزم حوصلہ والا آدمی ہے، چھوڑو ان کو، وہ جا کے اپنا سو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں بات آواز آئی کہ بندہ پورے 70 سال کی دعائیں، 70 سال کی عبادتیں سب میں نے تمہارا قبول کر لی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے جو سرکاری مدارس کے بارے میں نے بتایا، جو حالات آئے ہیں ہمارے لیے بھی بہت مایوسی، بہت خطرات ہیں، لیکن اگر ہم یہ کام عبادت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم کو اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو مدد کو اگر اتارنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ایک ظالم نہیں، 1000 ظالم اور زمانے کا فرعون بھی اگر چاہے تو انشاءاللہ ان مدارس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور اگر ایک مدرسہ بند کریں گے تو 1000 انشاءاللہ مدرسے بنیں گے۔ انگریز نے دلی میں 350 مدرسوں کو بند کیا تھا، لیکن آج الحمدللہ دلی شہر میں 3,500 مدرسے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلبا، یہ وقت ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے، اپنے اللہ کو منانے کا وقت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ دشمنوں کی پلان بہت خطرناک ہے، مگر ہمارا اللہ جو ہے اس سے زیادہ طاقت والا ہے، اور اللہ کو اگر ہم مولا بنا لیے تو لنا مولا ولا مولا لکم۔ ان کے پلان بس دنیا کے حد تک ہے، ان کے پلان ان کے حد تک ہے، لیکن ہمارے اللہ کے جو پلان، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑی بڑی بولیاں بولے، لیکن وہ سب جو ہے دفن ہو گئے، مٹی میں مل گئے۔ اس لیے ہمیں ایسے وقت میں اپنے مولا کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کو ہم ہر دن 20-25 مرتبہ اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے معنی کا استحضار کر کے پڑھیں کہ ہماری ہر عبادت اللہ کی مدد کی وجہ سے ہو رہی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے پڑھنا پڑھانا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ ہو، چاہے حلال روزی کمانا ہو۔ لہذا ہم ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو اور ہماری کوئی اپنی کرتوت اور کوتاہی ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جائے، تو ہمارے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے قوموں کی، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، مقابر کی، ہمارے ملک کے آئین کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔